الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، شریعت کی تعلیم نے ہمیشہ انسانوں کو برائیوں سے روکا ہے اور اچھائیوں کی دعوت دی ہے، اور ہمیشہ شریعت نے انسانوں کو ہر اس چیز سے روکا ہے جس میں انسان کا نقصان ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اور ہر اس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے جس میں انسان کا فائدہ ہو، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہاری جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تمہارے نفس کو، تمہارے جان کو قتل مت کرو۔ ایک قتل کرنا ظاہراً ہوتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے گناہ کر کے، برائی کر کے، کفر اور ارتداد نعوذ باللہ اختیار کر کے۔ تو اس سے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جان کو قتل مت کرو۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو لا یعنی چیز سے بچائے، ایسے کاموں سے اور ایسی چیزوں سے بچائے جس کا نہ تو دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ اخروی کوئی فائدہ ہو۔ ابھی یہ حدیث اور یہ آیت اور یہ عنوان اس وجہ سے کیونکہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، اور 14 جنوری کو غیر لوگ ایک تہوار مناتے ہیں جس کو اتران کہتے ہیں۔ اس دن پتنگ بازی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ لوگ اس دن اس وجہ سے تہوار مناتے ہیں کیونکہ یہاں سے موسم بہار کی آمد ہوتی ہے، موسم بہار کے دن شروع ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اس دن گایوں کی پوجا بھی کرتے ہیں اور پتنگ بازی کو لازم پکڑتے ہیں، اور اونچے اونچے مکان پر چڑھ کر اور چھتوں پر چڑھ کر اونچی جگہوں پر چڑھ کر پورے دن وہیں پہ رہ کر گانا وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے، ڈی جے کا انتظام ہوتا ہے، اور وہاں پتنگ اڑاتے ہیں لوگ۔ اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی، اور اس چیز کی طرف توجہ اس وجہ سے دلانی پڑی کیونکہ غیروں سے زیادہ اس تہوار میں مسلمان بچے اور مسلمان نوجوان اس کے اندر مشغول ہیں۔ حالانکہ تہوار کو آنے کو بہت دن ہے، اس سے ہی پہلے مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کے اندر بے شمار خرابیاں اور بے شمار نقصانات ہیں، اور میں نے شروع میں ہی کہا کہ شریعت انسان کو ہر اس چیز سے روکتی ہے جس کے اندر انسان کا نقصان ہو۔ اب اس کے اندر خرابی اور نقصان کیا ہے تو دیکھا، سب سے پہلی چیز میں نے آیت پڑھی تھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو اس کے اندر اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کس طرح؟ بعض دفعہ اوپر چڑھ کر پتنگ اڑاتے ہیں لوگ، اور پتنگ اوپر چڑھنے کی وجہ سے اس چیز کو کھو بیٹھتے ہیں کہ میرے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے، بس ایک ہی دھن کی پتنگ کدھر ہے، اور اس دھن کے اندر وہ انسان اوپر چڑھا ہوا چھت کے اوپر یہ نہیں دیکھتا کہ آگے سے جا کر چھت کی جو حد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے،
اس کو کچھ خیال نہیں، اور بڑھتا رہتا ہے سیدھے سے نیچے گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس پتنگ کا جو ماجھا ہوتا ہے، جس کو دھاگا کہتے ہیں، اس کے اوپر کانچ وغیرہ چڑھایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی پتنگ کے دھاگے خود کانچ کے بنائے جاتے، کانچ کے چورے کے بنائے جاتے، کانچ کو چور کر۔ ان سب کی وجہ سے کبھی کبھی ہاتھ کٹ جاتا ہے انسان کا، کبھی کسی چمڑی کے اوپر لگ جاوے تو وہ کٹ جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے اندر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا، اور اللہ کہتا ہے کہ اپنی جان کو بچاؤ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان کو تم خود سے اپنی ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا لازم آتا ہے۔ دوسری خرابی جو کہ بہت ہی خطرناک ہے کہ آپس کی لڑائی ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور اللہ سے غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ انسان کبھی پتنگ کٹ جاتی ہے تو کٹنے کے بعد لوگ اس کو لوٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو کبھی کسی کے ہاتھ میں آوے، کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آوے، تو جس انسان کے ہاتھ میں آتا ہے اس سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس کے ہاتھ میں نہیں آئے، اور دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں، اور معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے قتل پر آ جاتے ہیں، اور آپس کی لڑائی اور بغض عداوت اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی ایک انسان دوسرے انسان کے پتنگ کو کاٹ دیتا ہے، اس کی وجہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی وہ انسان اس پتنگ کے اڑانے میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، اللہ کے ذکر سے وہ اپنی اس چیز کو گزار رہا ہے، پتنگ اڑا رہا ہے۔ اور اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈالے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو اب سوچے کہ پتنگ بازی کے ذریعے سے ایک تو انسان کی آپسی لڑائی شروع ہوئی جس سے ایک دوسرے کی دشمنی اور بغض عداوت دل میں آ گئی، اور دوسری چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہونا لازم آیا۔ تو یہ دونوں چیز کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ گویا کہ پتنگ چکانا یہ ایک شیطان کی طرف سے ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے اس سے۔ تو دو خرابی لازم آئی۔ تیسری خرابی کیا لازم آتی ہے کہ لوگوں کا نقصان کرنا۔ کس وجہ سے؟ کہ ہر شخص کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے پتنگ کو کاٹ دوں اور اس کا نقصان کر دوں۔ ہر ایک کی نیت ہوتی ہے، جو بھی پتنگ اڑاتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں دوسرے کا پتنگ کاٹوں اور اس کا نقصان کروں، اور کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا یہ حرام ہے، اور اس حرام کام کی وجہ سے دونوں انسان گنہگار ہوا۔ اس کے علاوہ پتنگ اڑانے سے دوسرے لوگوں کو اور بھی نقصان ہوتے ہیں۔ مثلاً کبھی کسی کے پتنگ کے دھاگے کسی کے گلے میں جا کے لگے اور گلا کٹ جائے، جس کی وجہ سے اس انسان اپنے جان کو کھو بیٹھے۔ کبھی کسی بدن کی چمڑی پر لگ جائے اور بدن کی چمڑی کٹ کر نیچے آ جائے، تو ایسے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اور جبکہ قرآن کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، بے قصور تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہتان ترازی کی دی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ اب سوچے کہ ہم اور ہماری اولاد اس چیز میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دوسرے کے گناہ کو اپنے اوپر لاد رہے، اور اللہ کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ تو قرآن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کامل مسلمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کامل مسلمان کی علامت ہے وہ، اور پتنگ بازی کے اندر کوئی دوسرا کسی دوسرے کے نقصان سے محفوظ نہیں رہتا، کسی دوسرے کا نقصان ہو ہی جاتا ہے۔
چوتھی خرابی اس کے اندر لازم آتی ہے کہ مال کو برباد کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا مال کو اس میں خرچ کرنا۔ اور اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس وقت تک انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے، 5 چیزوں کے سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ سب سے پہلی چیز عمر کس چیز میں خرچ کی تو نے، دوسری چیز جوانی کہاں خرچ کی، تیسری چیز مال کہاں سے کمایا، اور چوتھی چیز مال کہاں خرچ کیا، 5ویں چیز جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اور یہ 5 چیزیں ایسی ہے جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اس میں 1 سوال، 2 سوال مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وہ چیز بھی سوال کل قیامت کے دن وہ بھی سوال ہونا ہے ہم سے۔ آج تو ہر انسان کی زبان پر ہے کہ مسلمان پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان بے حال ہے، مسلمانوں کے پاس مال نہیں۔ حالانکہ جتنا شور مچایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مال نہیں، بے حال ہے، اتنا زیادہ ہے نہیں، بلکہ مسلمان خرچ کرنے میں حدیں پار کر کے رکھ دیے، بے جھجک بے دھڑک جہاں چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ مال کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ حالانکہ مال اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے جس کو غنیمت سمجھنی چاہیے اور اس کو حساب سے خرچ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بیہودہ خرچ کر کر شیطانوں کے صف میں آ جاوے۔ تو ایک خرابی یہ بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے بھاگنے والے کو، ایک حدیث ہے جس کے اندر کبوتر بازی کے اوپر وہ حدیث ہے کہ ایک کبوتر کے پیچھے ایک انسان بھاگ رہا ہے تو کبوتر بھی شیطان ہے اور بھاگنے والا بھی شیطان ہے، اسی کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ پتنگ کے پیچھے بھاگنے والا بھی شیطانی ہے۔ اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں اس کے اندر، اگر ہم دھیان سے دیکھیں، غور سے دیکھیں تو اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، خرابیاں ہی خرابیاں ہیں ہر ایک اعتبار سے۔ اور جس کھیل کے اندر نہ تو دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ دینی کوئی فائدہ ہو، ایسا کھیل ناجائز ہے۔ اس کی مشغولیت، حالانکہ اس کی مشغولیت کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہے، جان مال کی ہلاکت، فضول خرچی، بے پردگی، یہ سب گناہ لازم آتے ہیں۔ اس لیے پتنگ اڑانا یا کٹی ہوئی پتنگ کا لوٹنا یہ سب ناجائز ہے، اور چونکہ ان سب کی مدد کی جاتی ہے پتنگ کے خرید و فروخت کے ذریعے، تو پتنگ کی خرید و فروخت بھی مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس چیز سے بچائے جہاں تک ہو سکے، کیونکہ اللہ کے احکام کو توڑیں گے ہم اور شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہماری طرف توجہ نہیں دے گی، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر پتنگ بازی کے زیادہ ہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی بچائے اور اس سے اپنے بچوں کو بھی جہاں تک ہو سکے بچائے۔ بچہ اگر پتنگ لاتا ہے تو اس کو پیسہ دینا بند کر دے، اس سے
ہاتھ سے لے کر اس کو پھاڑ کر پھینک دے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرے اس کو،